نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بازن پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑاں فضل و احسان، جس کی توفیق خاص اس کے دربار گہر بار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود، تمہارا الہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم۔ فرمایا وہی عبادت کے لائق ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں رب ذوالجلال نے اپنی توحید کو واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جہاں رب ذوالجلال نے توحید کو بیان کیا، تو علماء کرام نے اس کی تحقیق کی تو فرمایا تقریباً 800 مقامات ایسے ہیں جہاں پر رب ذوالجلال نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک ہی دفعہ اگر اعلان کر دیا جاتا تو وہ بھی کافی تھا، لیکن بار بار اس لیے ذکر فرمایا کہ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ شرک ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جو اللہ کریم کے ساتھ کسی کو برابر ملا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ رب ذوالجلال کبھی یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میری ربوبیت کے اندر، میری خدائی کے اندر یہ کسی دوسرے کو شریک کر رہا ہے۔ دنیا والے گوارہ نہیں کرتے کہ میرے مقابلے میں کوئی آئے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میرے مقابلے میں کوئی اور کرسی لگا کے بیٹھے، اس لیے کہ وہ کہے گا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو پھر رب ذوالجلال جو پوری کائنات کا قادر مطلق ہے، جو پوری کائنات کا خالق کی حقیقی ہے، وہ کس طرح یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے؟ فرمایا ساری کائنات اس کے در پہ جھکتی ہے، ہر بندہ اس کے در سے مانگتا ہے، ہر کوئی اسی کا مانگتا ہے، چاہے کوئی نبی ہے یا ولی ہے، ہر بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، ابو جہل نے کہا کہ تم اعلان کرو لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے، ہمارے پاس لات بت ہے تمہارے پاس لات نہیں ہے، ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جوش میں آ کر کہتے ہیں اے ابو بکر تم بھی اعلان کرو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ نے مجھے 2 چیزوں کے لیے بھیجا ہے، 2 مقاصد ہیں میری آمد کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا پہلا مقصد تو یہ ہے شرک کو ختم کرنا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ توحید کا علم بلند کرنا۔ ہر نبی کی آمد کا مقصد یہی تھا، شرک کا خاتمہ اور توحید کا ابلاغ۔ ہر نبی جب جلوہ گر ہوا تو یہی 2 مقاصد سر فہرست تھے، لیکن جیسے ہی نبی اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، پردہ فرما کر گئے، امت پھر شرک میں مبتلا ہو جاتی۔ لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے، حضور کی زندگی کا آخری خطبہ تھا جو حضور نے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے دیا تھا، اس کے بعد خطبہ حجت الوداع تھا، پھر حضور کا وصال ہو گیا۔ جو سیکنڈ لاسٹ خطبہ تھا اس کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، اے میرے غلاموں مجھے اس بات کا اب کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ میں نے اتنا کام کر دیا ہے، اتنا میں نے کام کر دیا ہے کہ شرک کے سارے دروازے بند کر دیے، اب میرے بعد تم شرک نہیں کر سکو گے۔ ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھے اس بات کا ضرور خوف ہے کہ تم دنیا کے بھول بھلیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے،
دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس بات کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ یہاں پر علماء نے فرمایا کسی نبی نے آج تک یہ بشارت نہیں دی کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، لیکن یہ بشارت صرف آمنہ کے لال نے دی ہے، میرے آقا نے دی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور کی بلندیوں میں جاتے ہیں، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، امت سے غافل ہوتے ہیں، امت شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے آقا کریم کو 1450 سال گزر گئے اور یہ خوشخبری دے کر گئے ہیں کہ تم شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ گنبد خضرا میں حضور جلوہ گر ہیں، وہاں سے نور پھوٹتا رہے گا، امت تک فیضان پہنچتا رہے گا۔ حضور نے فرمایا میرا ادھر بھی رابطہ ہے، ادھر امت سے بھی رابطہ ہے۔ اس لیے جب فیضان مصطفیٰ عام ہوتا رہے گا امت شرک نہیں کر سکے گی۔ دوسرا علماء فرماتے ہیں یہاں رب ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف دلائل ہیں، ذرا کائنات میں دیکھ کر غور کر کے تو دیکھو کوئی ہے اور جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہو۔ سائنسدان بڑی بڑی ترقیاں تو کر رہے ہیں لیکن ایک مکھی کا پر تو نہیں بنا سکتے نا، ایک مچھر کا پر تو نہیں بنا سکتے نا، یہ تو وہ رب ذوالجلال ہے۔ جتنا بھی بہت بڑا انجینئر ہو وہ سپورٹ کے بغیر 1 فٹ کی ٹائل بھی کھڑی نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بڑا آسمان ہے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ یہ تمہارے رب کے ہونے کی دلیل ہے نہیں ہے کہ اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ جناب آپ خدا کو مانتے ہیں؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ آپ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ خدا کے ہونے کی دلیل؟ آپ نے کہا یہ درخت۔ اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ جو چیز نظر آ جائے اسی کو دلیل بنا لیا۔ آپ نے کہا کہ یہ دلیل ہے، میں ثابت کروں گا۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو اس کی جڑ کا رنگ اور ہے، اس کے تنے کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پکا ہو تو رنگ اور ہے۔ اور پھر یہی پتے اگر بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے، ریشم کا کیڑا اس کو چاٹتا ہے تو ریشم نکلتا ہے، شہد کی مکھی اگر کھاتی ہے تو اس سے شہد بنتا ہے۔ مٹیریل ایک ہے، مواد ایک ہے، نتائج مختلف ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی خدا موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے۔ دور حاضر کے اندر ایتھیزم کے ایک اسٹوڈنٹ، اس نے ایک کتاب لکھی There is no God، کائنات کے اندر کوئی خدا نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، بگ بینگ کے ذریعے یہ کائنات وجود کے اندر آئی تھی اور پھر اسی کے ذریعے چل رہی ہے، پھر ایک حادثہ رونما ہوگا، کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس نے ایک کتاب لکھی There is no God۔ اس سے جب سوالات کیے گئے کہ جناب آپ نے یہ کیسے ثابت کر دیا، اس نے کہا کہ یہ اسلام دیکھو سب سے بڑا اس دور کا اپنا مذہب ہے اور کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں ان کے قرآن سے ثابت کروں گا کہ معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے۔ تو اس مفکر نے کہا ذرا بتاؤ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا قرآن میں ہے وَمَا جَعَلْنَا لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، کہ ہم نے کسی مرد کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ تو یہاں عورت کا ذکر نہیں ہے، عورت کے سینے میں بھی ایک دل ہوتا ہے، مرد کے سینے میں بھی ایک دل ہوتا ہے۔ تو قرآن تو ادھورا ہے، اس کی تعلیمات بھی ناقص ہیں۔ جب عورت کا ذکر نہیں کر رہا، عورت کے سینے میں بھی ایک ہی دل ہے، مرد کے سینے میں بھی ایک ہی دل ہے، تو اللہ نے اس بندے کو صرف خشک علم نہیں عطا کیا تھا بلکہ معرفت بھی عطا فرما رکھی تھی۔ اس نے آگے سے کہا ہمارا قرآن سچا ہے، میں ثابت کرتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے سینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جب ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ایک دل نہیں بلکہ 2 دل دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی اس کے کانوں پہ دستک ہوتی ہے، بات دل میں اترتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، اس کے دل میں پہنچی۔ اس نے کہا واقعی بات تو ٹھیک کر رہا ہے، قرآن نے تو مرد کا مطلق اس لیے ذکر کیا ہے کہ واقعی مرد کے سینے میں ہمیشہ ایک دل رہتا ہے، اکثر عورتوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، ایک اپنا دل ایک بچے کا دل۔ اس نے پوری کتاب کو مارکیٹ سے منگوا لیا اور اس کو ختم کر دیا اور اس نے ایک کتاب لکھی There is a God، کہ کائنات میں خدا موجود ہے۔ آج بھی مارکیٹ کے اندر وہ کتاب موجود ہے، اور اس بندے نے پھر دلائل وجود باری تعالیٰ پر ایسے دلائل اکٹھے کیے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے اندر اس نے بڑی بڑی دلیلیں دی ہیں۔
اور وہ یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ لوگوں تم خدا کا انکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی آدمی کا نشان انگوٹھا نہیں ملتا۔ نشان انگوٹھا اس لیے بنایا گیا ہے کہ بندے کی شناخت ہو، اس کے ساتھ اور کوئی نہ ملے، اور وہ اس سے آگے دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب نشان انگوٹھا تو دور کی بات ہے، درختوں پہ یہ جو پتے لگے ہیں ان کو آپ لیبارٹری کے اندر لے جاؤ، ایک پتے کا خوشہ جو ہے، جو لکیریں ہیں وہ دوسرے پتے کے ساتھ میچ نہیں ہوں گی۔ فرمایا یہ ساری کی ساری خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے قرآن کی دلائل دیتا ہے اور کہتا ہے قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ فرمایا رب کہتا ہے ذرا آسمان کی طرف دیکھو نا، اس میں تمہیں کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گی، کوئی ستون نظر نہیں آئے گا، جیسے ہی تم نظر کرو گے تم باری تعالیٰ کو ماننے کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ بڑے بڑے دلائل قرآن کے اندر موجود ہیں، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کافروں پر بھی رحمت فرما رہا ہے، مسلمانوں پر بھی رحمت فرما رہا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یہ کبھی نہیں اس نے فرمایا کہ جو میرا فرما بردار ہے اے سورج اس کے گھر میں تم نے روشنی کرنی ہے، یہ بے نمازی اس کے گھر میں نہیں کرنی، یہ میرا گستاخ ہے اس کے گھر میں نہیں کرنی۔ فرمایا جیسے حضرت غوث اعظم کے بیڑے میں سورج روشنی کرتا ہے ویسے ایک گنہگار کے گھر میں بھی کرتا ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ رحیمیت کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا رب ذوالجلال صرف مسلمانوں پر رحیم ہوگا۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دونوں بندوں پر مسلمان ہے، اپنا رحمان ہے، کافروں پر بھی اور مسلمانوں پر بھی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمیت جو ہے وہ صرف مسلمانوں پہ جلوہ گر ہوگی۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شرک سے اور باقی جو ایسے کبیرہ گناہ ہوں ان سے بچ کر کے زندگی صراط مستقیم کی راہ پر چل کر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔